مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور ایک اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اندر اور بیچ میں نے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ماہ رمضان سٹارٹ ہوا اپریل میں اور مئی کے اندر آ رہا ہے، اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت ہی برے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں۔ برے زیادہ ہیں اثرات، خاص طور پر کاروباری لوگوں کے لیے تو برے زیادہ ہیں، اچھے اثرات کم ہیں۔ تو آپ کا سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، آپ کا نقش، آپ کے اگر جادو ٹونا ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ نے کس طرح اس کی پہچان خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو معاملات کے اندر جو معاملات ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ معلومات آپ کو نہیں مل سکے گی اور نہ اچھے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مہینہ ہے مئی کا مہینہ، اس میں زیادہ تر لوگوں کے حالات برے ہیں، تو آپ کو بہت غور سے اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکویریس ڈلو۔ 20 جنوری سے لے کے 18 فروری تک جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ہے یا اس ڈیٹ کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کا برج ڈلو ہے ایکویریس۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروبار کے لحاظ میں۔ تو کاروبار میں آتا ہے سب سے پہلے بزنس۔ تو بزنس والے لوگوں کا جو یہ مہینہ ہے مئی کے اندر، رمضان کے اندر اور رہے گا اور رمضان کے بعد اور رہے گا۔ رمضان کے آخری عشرے میں جا کے آپ کا کاروبار ٹھیک ہوگا۔ ابھی ان دنوں کے اندر آپ کے کاروبار کے اندر کافی پرابلم رہیں گی۔ تو اگر آپ جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا۔ ویڈیو کے آخر میں ہر ساری تفصیل موجود ہے۔ تو اوورال آپ کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹنگ کے اندر ٹھپ ہی رہے گا۔ نوکری پیشہ لوگ جو پہلے نوکری کر رہے ہیں، آپ کا جو معاملات ہیں کافی بہتر رہیں گے انشاءاللہ، بہت اچھے ہوں گے۔ آپ کے باسز کے ساتھ آپ کی بانڈنگ، اس کے بعد آپ کے کولیگز کے ساتھ بہت زیادہ بہترین نئے آپ کو پروجیکٹ مل سکتے ہیں، نیا کام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے بہتر کسی نوکری کی تلاش میں ہیں، اگر آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی ہی فیلڈ میں کچھ بہتری مل سکتی ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اسی کے اندر آپ کوشش کریں، آپ کو اسی کے اندر ترقی ملنے کے چانسز ہیں ان آخری آنے والے 2 مہینوں کے اندر۔ تو آپ اسی کے اندر محنت کرتے جائیں۔ اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو بے روزگار ہیں، جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ اب اس مہینے کے اندر کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، بہت منیمم سے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں۔ مگر رمضان کے فوراً بعد آپ کو نوکری ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں، وہ بھی بشرطے کہ اگر آپ اپنے سٹار کی منحوست کو ختم کرتے ہیں۔ جو میں نے پڑھائی بتائی ہے آپ کے سٹار کی اور اس کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں نے ساری تفصیل سے چیز دی ہوئی ہے، آپ کے سٹار کی پڑھائی بتائی ہے، آپ کے سٹار کا صدقہ دیا ہے، آپ کے سٹار کا جو نقش ہے وہ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو آپ وہ لازمی کریں، اس سے آپ کی یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں بے اولاد میرے بہن بھائی۔ تو بھائیوں، آپ لوگوں کے لیے اور میری بہن اور بیٹیوں، آپ لوگوں کے لیے یہ جو 3 مہینے ہیں، اسلامی 3 مہینے، رمضان اور اس کے بعد والے 2 مہینے، بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ کو کوئی جسمانی پرابلم ہے، جیسے اگر کسی بچی کو ورم سوزش کا مسئلہ ہے یا کوئی ایگز وغیرہ کی کوئی پرابلم ہے، اور میرے کسی بھائی کو مردانہ کمزوری کا یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہے، تو اگر آپ رمضان میں علاج کرائیں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ یہ رمضان آپ لوگوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد آنے والے 2 مہینے آپ لوگوں کے لیے حمل کنسیو کرنے کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، اور جن کو اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس 3 مہینوں کے اندر آپ کو حمل کنسیو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، 90% چانسز ہیں، جو کہ بہت عرصے بعد آئے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم 3 مہینے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ جلد بازی کے اندر یہ کام کرنا چاہیے، اپنا علاج یعنی کہ بہت جلدی کروانا چاہیے۔ جن لوگوں کا مثلا جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، ورم سوزش کا مسئلہ ہوتا ہے تو علاج کرواتے رہتے مگر ہوتا نہیں، تو اس مہینے کے اندر آپ کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ بنائے گا جہاں سے آپ کو آرام آ جائے۔ تو آپ کو جتنی جلدی ہو سکے یہ چیز کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لو والوں کی طرف۔ تو آپ لوگوں کے رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں
آپ کے لو کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. آپ کو چاہیے کہ بڑی میانہ روی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس چیز کو نبھائیں. آپ کا جو بانڈنگ ہے بہت اعلیٰ رہے گی. اور اگر آپ کہیں اس کے ساتھ، اپنے لو کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم وہ لوگ جو میرے بیٹیاں بیٹے جن لوگوں کے شادی کے مسائل ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو یہ رمضان کے اندر آپ کو پرابلم بنے گی. رمضان کے اندر ممکن نہیں ہے. رمضان کے بعد آپ کے شادی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، بشرطے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، نظر بد، جادو ٹونائی یا رکاوٹ کی پرابلم نہ ہو. تو آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے جو اینڈ میں بتایا ہوا ہے پڑھائی وہ کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. شادی شدہ لائف کے اندر سب سے پہلے جو ہے بتا دوں، جو میرے بہن بھائی جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ کے دونوں معاملات خراب ہوں گے. یعنی بہن بھائیوں سے آپ کے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، والدین کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور بیوی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اوورآل آپ کا یہ ٹائم رمضان کے مہینے کے اندر کا وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں گزرے گا. ہاں یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ عید کے نزدیک جا کر یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنا صدقہ وغیرہ دیتے ہیں تو. اور ایک جو سب سے اہم بات بتا دوں کہ ایک لڑائی ایسی ہے جو کہ ہر بندے کے گھر میں ہونی ہے ان دنوں کے اندر، وہ ہے عید کی شاپنگ کی. تو بھائی اس کو سٹار کے ساتھ نہ جوڑنا، وہ سب کے ساتھ ہونی ہے. جی تو جو اب میں بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں، اس کو برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا اور بہت غور سے سمجھیے گا. یہ آپ کی پوری لائف کے اوپر جو ہے اثر ڈالے گی. اگر آپ یہ چیز نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سٹارز کی ویڈیو دیکھنے کی یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کی کہ جس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا یہ پڑھ لیں تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا. تھوڑی سی یہ بات میں لمبی کروں گا مگر اچھے سے سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی بات ہے. تو برائے مہربانی بڑے اچھے سے اس کو سمجھ لیں. اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی سٹار کی پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ یا کسی طرح کی بندش کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کا میں آپ کو بڑا آسان اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی. اس نقش کی تصویر کو آپ اچھے سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ نقش آپ نے پینسل سے یعنی پوائنٹر سے لکھ لینا ہے. ہر طرح کی اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے اس نقش کو پوائنٹر سے لکھ لینا ہے اور رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ایک برتن کے اندر، پانی کے اندر. صبح آپ نے فجر سے پہلے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پوائنٹر سے لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں نقش، ان کی جو سیاہی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے. تو یہ اس کا کاغذ جو ہے سفید ہو چکا ہوگا، سیاہی جو ہے پانی میں گھل چکی ہوگی. برائے مہربانی اپنے کاغذ نکال کر کہیں پھینکنا نہیں، بے حرمتی ہوتی ہے. کسی دیوار میں یا کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور جو پانی بچے گا اس سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے. آٹا گوندھ کر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں. اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر تو آپ عورت ہیں جو یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ مرد ہیں اور یہ سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کے سر سے وارنا ہے. اگر دونوں موجود ہیں، الحمدللہ والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو دونوں کے سر سے 7 بار وار کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے. اگر بیوی ہے تو اس کے سر سے، اگر بیوی نہیں ہے، آپ کنوارے ہیں اور آپ کی والدہ ہے تو ان کے سر سے اور اپنے سر سے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ گولیاں بنانے کے بعد وار لینا ہے اور وار کر آپ نے اپنے چھت کے اوپر، یاد رہے اپنے صرف چھت کے اوپر، کسی باہر جگہ پر نہیں، اپنے چھت پر وہ گولیاں پھینک دینی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ گولیاں جو آپ نے پھینکی تھی اگر تو وہ کھا لی جائیں، پرندے آ کر کھا لیتے ہیں، تو پھر آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بے فکر ہو کر جو میں سٹار کی پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کریں اور اس کا صدقہ دیں اور نقش منگوا کر یا اپنے خود لکھ کر آپ استعمال کریں، آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اور اگر گولیاں نہیں کھائیں جاتی تو پھر 100% آپ پر جادو کا عمل ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے، تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کریں جادو کا اور پھر آپ یہ عمل کریں، تو آپ کو پھر یہ چیز کا افاقہ ہوگا. اب یہاں پر میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. عورت کے سر سے آپ نے کیوں وارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے. گھر کی خوشی، گھر کی ہر ایک چیز، دولت،
ہر ایک چیز اللہ کی ذات نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے. تو جب کوئی بندہ جادو ٹونا کسی پر کرتا ہے تو وہ مرد پر نہیں کرتا، وہ اس گھر کی عورت پر کرتا ہے. اس کی وجہ سے وہ عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ہی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کے نظام کو بگاڑ لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ایک بندے کے اوپر جادو کرنے کے بجائے وہ گھر کی بڑی عورت پر جادو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تمام گھر کے اوپر پھیل جاتا ہے. یعنی کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی روحانی ایک تعلق رکھتی ہے اولاد کے ساتھ، اور مرد کے نصیب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے وہاں پر کیا جاتا ہے. دوسری بات، آپ نے صدقہ اوپر دیا، اب صدقہ نہیں کھایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ایک عمل یہ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل جو سب سے اہم کیا جاتا ہے وہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے صدقے کو باندھ دیا جاتا ہے. وہ جانور صدقہ نہیں کھاتے. اگر جانور صدقہ کھا لے تو اس کا مطلب کہ آپ کا تو صدقہ چلا گیا، اور صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے، جادو ٹونے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جادو ٹونے کی کوئی اوقات نہیں رہتی صدقے، اگر آپ کا صدقہ کھا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا صدقہ باندھا گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز مائنڈ میں رکھنی. اگر نہ کھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے. ریزن آپ کو میں نے بتا دیا، اور صدقہ کیوں نہیں کھایا گیا اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو پہلے آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے، اپنا علاج کروانا ہے اگر آپ کا نہ کھایا جائے تو. پھر آپ نے یہ جو میں عمل یعنی جو پڑھائی بتاؤں گا، اس کے بعد جو نقش بتا رہا ہوں اور صدقہ بتا رہا ہوں، پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو. مگر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے پہلے یہ عمل کریں، پھر آپ جو ہے اپنے پڑھائی کی طرف آئیں. تو چلیں ہم اپنی پڑھائی کی بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ کے سٹار کی پڑھائی جو ہے، فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے. فرض کے پڑھ لینے، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے. 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد 221 بار آپ نے پڑھنا ہے یا رؤوفو یا باطنو. یہ میں نے تصویر بھی لگا دی. ٹھیک ہے، یا رؤوفو یا باطنو 221 بار، اور پھر درود ابراہیمی 11 بار. یہ آپ کی سٹار کی پڑھائی ہے، یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا صدقہ. 5 چھٹاک یعنی کہ 1 پاؤ مرغی کا گوشت لینا ہے آپ نے، بون لیس. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں کرانی ہیں، قیمے سے تھوڑی سی بڑی ہوں، قیمہ بالکل نہ ہو مگر بوٹی چھوٹی ہو، تو آپ نے وہ کروانی ہے. اور آپ نے مئی کے پہلے سوموار والے دن آپ نے یہ صدقہ دینا ہے. کسی ویرانے میں چلے جائیں یا کسی بھی جگہ پر آپ جا کر اپنے سر سے 7 بار وار کر آپ نے یہ پھینکنا ہے، اور 7 آواز دینی ہے کہ میں آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. یہ نہیں کہنا پھینک رہا ہوں، کہنا ہے دے رہا ہوں. تو یہ الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کے معاملات بہت بہتر ہوں گے. یہ آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کا جو میں نے نقش لگایا ہے، اس تصویر کو اچھے سے دیکھ لیں. یہ آپ کے سٹار کا نقش ہے. یہ اوپر والا جو کالا حصہ ہے یہ آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھ لینا ہے. نیچے والا جو پیلا حصہ ہے یہ آپ نے زعفران کے ساتھ لکھنا ہے. تو یہ آپ کا مکمل نقش ہوگا. یہ آپ نے گلے میں پہننا ہے یا بازو پہ باندھنا ہے. پرس وغیرہ میں آپ نہیں رکھ سکتے، ذہن میں رکھیے گا. یہ صرف گلے کا اور بازو کا نقش ہے. گلے میں پہننا بہت زیادہ افضل ہے، بازو پر باندھنا نارمل فائدے دے گا. تو اگر آپ یہ نقش لکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ لکھ سکے تو آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنا ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیجئے گا. میرے پاس نقش موجود ہیں یہ لکھے ہوئے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اس نقش کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف آپ کا TCS کا خرچہ ہوگا منگوانے کا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ مکمل ایک ہی کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہے، کاروباری پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے وجود میں اور وظائف کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر آپ میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.